بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حکایات سعدی میں لکھتے ہیں، میں نے سنا کہ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے جو منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا اور بادشاہ سلامت کو خوب گالیاں دیں۔ کہتے ہیں کہ جب بندے کو سامنے پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہو تو جو اس کے دل میں آئے کہتا جاتا ہے۔ جان بچانے کے وقت جب بندہ بھاگ نہ سکے تو جلدی میں ہاتھ سے تلوار کی دھار کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اور ایک عربی شعر میں بھی یوں کہا گیا ہے، جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، جیسے بلی گھبرا کر شیر پر حملہ کر دیتی ہے۔ چونکہ بادشاہ کی زبان اور تھی، وہ نہ سمجھ سکا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے درباریوں سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ دربار میں ایک نیک دل وزیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کی، بادشاہ سلامت، یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کا دل نرم ہوا، اس پر ترس آ گیا اور اس کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی اسے معاف کر دیا۔ ایک دوسرا وزیر جو پہلے وزیر کا مخالف تھا، اس نے موقع غنیمت جانا اور پہلے وزیر کے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ہم جیسے لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ یہ نالائق تو بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا اور وزیر صاحب کہتے ہیں کہ بادشاہ کی تعریف کر رہا ہے۔ بادشاہ دوسرے وزیر کی بات سن کر ناراض ہوا اور کہنے لگا، بدبخت، اس کا جھوٹ مجھے تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر ایک جان کو بچانے کی کوشش کی تھی، اس لیے اس کا ارادہ نیک تھا، اور تیرے سچ میں خباثت اور فتنہ چھپا ہوا تھا اور تیری نیت میں فتور تھا۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو لیے ہوئے ہو اس سچ سے بہتر ہے جو فتنہ برپا کر دے۔ فریدون ایران کا ایک بادشاہ ہوا ہے جس نے ضحاک کو شکست دے کر ایران، توران اور روم و شام پر قبضہ کیا اور لوگوں پر نہایت ہی انصاف سے حکومت کی۔ اس کے محل کے محراب پر اس واقعہ کے مطابق یہ شعر لکھے ہوئے ہیں، اے بھائی، دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی، لہٰذا اس بے وفا دنیا سے دل لگانے کی بجائے دنیا کو بنانے والے مولا سے دل لگا۔ دنیا کی حکومت پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے تجھ جیسے کئی پالے اور پھر مار ڈالے۔ دنیا سے جانے والا اگر نیک ہے تو پھر اس کی کیا پرواہ ہے کہ خاک پر مرے یا تخت پر۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی وجہ سے کسی کو کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہو، اگرچہ وہ فائدہ مصلحت سے ہی مسل رہا ہو، جبکہ اس جھوٹ سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو رہا ہو، تو اس میں ٹانگ اڑانے کی بجائے خاموشی سے رہنا بہتر ہے اور اس موقع پر اپنی دشمنی کا انتقام لینے والا انصاف پسند لوگوں کے نزدیک دوسرے وزیر کی طرح شرمندگی سے دوچار ہوگا جس مصلحت امیز جھوٹ
چھپا کر بات کرنا سے فتنہ کا دروازہ بند ہوتا ہے، دو لڑنے والوں میں صلح ہوتی ہے، خانگی زندگی میں کشیدگی ختم ہوتی ہے۔ کس قدر اس کی اجازت ہے۔ وما علینا